تھینک یو. مجھے کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ سلام کریکشن کی جائے. اچھا کر لیا میں نے. کبھی کچھ پاکستان کی سیاست کی طرح. اچھا اس کی بیس لائن پاکستان کی سیاست کی وہی رہتی ہے, صرف چہرے بدلتے ہیں, اسکرپٹ وہی رہتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ماضی کی نسبت سیاست میں تھوڑی بہت تبدیلیاں تو کی ہیں. کیا؟ وہ یہ کہ ڈیل کر کے باہر نہیں گئے عمران خان صاحب. تسلیم کریں گے آپ؟ سرنڈر نہیں کیا. نہیں تو کیا ان کو ڈیل آفر ہوئی تھی؟ جی نہیں ہوئی. ان کے ٹویٹ کے مطابق, لمبے چوڑے ٹویٹ کے مطابق, کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا 2 سال پہلے مجھے کہا گیا تھا 3 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, میں تو 3 منٹ کے لیے چپ نہ کروں. یہ تو نہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں. آپ نے کہا ملک سے باہر جانا. ہاں ملک سے باہر جانا تو اس کے بعد سیکنڈ فیز میں آ جاتا نا. کبھی بھی ان کو یہ ملک سے باہر جانے کی آفر نہیں کی گئی. چپ کرانے کی بات ضرور ہوئی ہوگی. اچھا بیکاز دیکھیے یہ میاں صاحب کی طرح باہر نہیں جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے سعودی عربیہ کے قید کے اندر, ایک محل کے اندر. انہوں نے اگر باہر جانا تھا تو انہوں نے وہاں جو ہریکین لانی تھی وہ تو یاد ان کو نانی یاد آ جانی تھی گھر والوں کو. اس لیے there was no question of allowing him to go. اوکے, There was no question. اس پہ آپ کا پورا انالیسز موجود ہے. مجھے وہ شو یاد آ گیا جس میں آپ نے امکانات کی بات کی تھی کہ اگر ایسے ہوا تو یہ ہو جائے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرح یہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. ایون کہ نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھے تھے, انہوں نے دو تقریروں میں لا کے رکھ دیا تھا. نہیں مگر وہ 4-5 سال تو چپ کر کے بیٹھے رہے نا. ہاں, اور ہاں باہر چپ کر کے بیٹھے رہے. 2005-6 میں پھر جا کے تھوڑی بہت. جی, اور اس کے بعد ابھی جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا. ہاں ایک دو تقریروں آپ میں. عمران خان کو آپ باہر بھیج دیں گے تو طوفان لے آئے گا وہاں. جی تو یہ تو مول نہیں لیا جا سکتا. لیکن ان کی جو ٹویٹ ہے, جو ٹویٹر والے بیٹھے ہوئے باہر, انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی اتنی. اگر خان صاحب چلے گئے تو پھر تو اللہ ہی رحم ہے. ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب کو باہر جانا دیں. وہ بھی کسی معاہدے کے تحت ہوگا, لیکن عمران خان صاحب ابھی جانا ہی نہیں چاہتے. عمران معاہدے شاید کوئی نہیں بلیو کرتا. اچھا نو اوکے, ایوری معاہدہ از مینٹ ٹو بی بروکن. اوکے, اپنی ٹرمز پہ کھیلتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن ان کے ٹویٹ پر جانے سے پہلے, جو کہ اچھا خاصا لمبا چوڑا ہے, اس پر جانے سے پہلے میں فیصل چودھری کے بہت اہم اور گہرے بیانات کی طرف آؤں گی, کیونکہ آپ کے پچھلے 2-3 تبصروں سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی گنجائش پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا ہو رہی ہے. اب مجھے تھوڑا سا چونڈی بٹن کی تھوڑی موقع مل گیا ہے نا. ہاں سمجھ لیں کہ مجھے یا مجھے یہ موقع مل گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہو رہا جیسا آپ کہہ رہے ہیں. جی ویسا. آؤ تو سی آئیے, میں دیکھو کس رنگ کو ماننا. گگلی کراتے ہیں نا. چلے دیکھتے ہیں گگلی ہوتی ہے یا گدگدی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے کہا سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں معاملات, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اعتماد سازی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, بیبی اسٹیپ, ہاں بیبی اسٹیپس, ہاں سی بی ایمز, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں, اور لالی پاپ. آپ نے کل جب یہ بات کہی نا کہ لالی پاپ ملے گی, جی, تو اسی کے آس پاس وہ ٹویٹ آیا. آپ بتانے جا رہی ہیں مجھے. وہ ٹویٹ ایسا آیا جس سے پتا چل گیا کہ ان کو خبر ہو گئی ہے کہ لالی پاپ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. اس لیے انہوں نے مسترد کر دی, انہوں نے خودکش حملہ کر دیا اس کے اوپر. خودکش؟ ہاں خودکش. کیا ہوا آج؟ وہ جو ٹویٹ ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے مندرجات اتنے اہم, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر بھی آپ ہمیں بتائیں گے. یو مین ٹو سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو لالی پاپ مل رہی ہے تو وہ سارے کام ہی خراب ہو گیا. تسی کام خراب کرتا. میں کیتا. ہاں, کبھی آپ اس سائڈ پہ کام خراب کرتے, کبھی آپ اس سائڈ پہ کام خراب کرتے. آپ کس کے کھلاڑی ہیں؟ اچھا آگے ہے. دونوں سائڈز آپ کو اپنا کھلاڑی نہیں مانتی, اور دونوں سائڈز آپ سے کبھی کبھی پیار کرتی ہیں. چلے میں ان کی بات کر لیتی ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں یا ان کے کھلاڑی ہیں. وہ ہے فیصل چودھری صاحب, بہت اہم ہے. آپ کو پتا ہے فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں, اور ان سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ان کو پارٹی کی طرف سے کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, وہ جیل بھی جاتے ہیں, اریسٹ بھی ہوتے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد باہر آ جاتے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے کی ہے جو آج درست ثابت ہوئی, جب سزائیں ہوئی 9 مئی میں ملوث کچھ افراد کی, جن میں سے ایک ایم این اے, جی 11 ٹوٹل, اور ان میں ایک ایم این اے ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. تو اپ ٹو 15 ایئرز, جی اپ ٹو 15 ایئرز. تو اس میں انہوں نے کچھ دن پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا, تقریباً 23 مئی کے آس پاس, کہ آپ بہت جلد ایک ایسا سسٹم دیکھیں گے جو شروع ہوگا, اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اچھے خاصے ایم این ایز کو سزائیں ہوں گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی جگہ نئے الیکشن ہوں گے, بائی الیکشنز, اور نئے لوگ آئیں گے, جس سے ڈپینڈنسی اور پیپلز پارٹی کم ہو جائے گی اس حکومت کی. تو اس میں پھر ایک لقمہ آیا کہ آپ کے بھی اس میں داؤ لگ سکتا ہے. فیصل چودھری صاحب کو کہا گیا, تو انہوں نے کہا جو لوگ آئیں گے وہ
ان لوگوں جیسے ہوں گے جیسے محسن نقوی صاحب ہیں, فیصل وابڈا صاحب ہیں, انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, یا اورنگزیب صاحب جو ان کے کزن ہیں, تو یعنی کہ انہوں نے کہا گنجائش باقی پارٹیز کے لیے ختم. آرمی چیف کی ٹیم بن رہی ہے. میرا یہ یہاں سوال ہے آپ سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گنجائش بن رہی ہے سسٹم میں واپسی کی, تو پاکستان تحریک انصاف فارغ ہو رہی ہے. سو کیا کہہ رہی ہیں؟ سو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہائبرڈ پلس پلس پرو میکس کی طرف جا رہی ہے. اچھا بات یہ ہے, لالی پاپ کی بات کی تھی میں نے, جس پہ تھوڑی بہت بحث ہوئی ہے آپس کے درمیان آپ کی اور میری, جی, کہ سویٹ لالی پاپ یا کڑوی لالی پاپ. ہاں, کھٹی میٹھی. کھٹی میٹھی. تو میں نے کہا تھا کہ کھٹی میٹھی لالی پاپ. جی ٹھیک جی. تو اگر آپ اسی کھٹی میٹھی لالی پاپ کے اوپر چلے ہیں تو یہ جو ابھی 11 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے تو یہ کھٹا حصہ ہے اچھا لالی پاپ کا. اچھا, تو میٹھا حصہ بھی انتظار کریں, شاید آ ہی جائے. 5 جون دیکھیں نا, کھٹی میٹھی لالی پاپ ہے نا, ہاں, تو یہ 11 لوگ جو سزا ہو گئے یہ لالی پاپ کا کھٹا حصہ ہے. اچھا, میٹھا حصہ آپ انتظار کر لیں کب آئے سر گا. صاحب آپ لپیٹے جا رہے ہیں اسی میں, کھٹے حصے میں ہی پارٹی کو لپیٹے جا رہے ہیں. آپ ایک طرف سے سخت ٹویٹ بھی کروا دیتے ہیں, پھر دوسری طرف سزائیں کروا دیتے ہیں. میری بات سنیں, اگر کچھ ہونے جا رہا ہے, اگر جی, جو میرا خیال ہے کہ شاید آہستہ آہستہ کچھ ہونے جا رہا ہے, اگر کچھ ہونے جا رہا ہے, کچھ تھوڑی گنجائش دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو, اگر ایسے ہونے جا رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہونے جا رہا ہے, تو پھر اسی قسم کی چیزیں شروع میں آئیں گی نا. خان گرجے گا, اسٹیبلشمنٹ ٹھا کر کے چاقو چلائے گی, اور پچھوں کچھ چھوٹی موٹی کچھ کم چل جائے گا. اچھا, یہ ہمیشہ سیاست میں دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ بھی ہوتی ہے, اور دکھاوا کچھ ہوتا ہے اور کرتے کچھ ہے, تاکہ یہ کہہ نہ سکے کہ ڈیل ہوگی. وہ تو کہتے غدار ہے, انہوں نے کہتے یہ تو بغاوت کی اس نے, ان تو معافی نہیں کرنا اس نے. وہ کہتا ہے ہی یو نو واٹ, وہ کیا کہتا ہے وہ تو ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ تو ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. تو دونوں سائڈز کہتے ہیں ڈیل تو ہو ہی نہیں سکتی. دونوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لیے اور ہٹ نہیں سکتے پیچھے. مگر اس وقت دونوں کی ضرورت ہے, یہ میرا فلسفہ ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, جس کے بیسس کے اوپر میں کچھ پیشن گوئیاں کرتا ہوں, کہ دونوں کی نیڈ ہے, نیسیسٹی ہے. خان کی نیسیسٹی ہے پارٹی کو بچانا, بیکاز وہ بکھر رہی ہے, کنفیوژن کا شکار ہے, دوگلا پن کھیلی جا رہی ہے, دونوں سائڈز پہ کھیل رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خان اور مختلف لوگ لیڈرشپس نکل رہی ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, خان نے اس کو روکنا ہے, یہ سلائیڈ جو ہو رہی ہے. اس سیم ٹائم تو اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دوسری سائڈ کا یہ سچویشن ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اور انڈیا کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جلدی rather than لیٹر, بیکاز انڈیا تو لانگ ٹرم کانفلکٹ سسٹین کر سکتا ہے, ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے. آلریڈی بجٹس کے اندر آپ دیکھیے گا کس طریقے کے ساتھ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ول گو اپ. پروونسز کو کہا جائے گا اپنے پیسے کم کریں, اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہوگی, ہینڈ آؤٹس کم ملیں گے, اور بیلٹ ٹائٹننگ ہوں گی, ٹیکسز اور لگیں گے. تو یہ تو مشکل حالات ہیں نا. اور ڈیفینس نیڈز دا منی, بیکاز اب انڈیا نے تو اپنا واضح کر دیا اپنے انٹینشنز, پنگا لے کے. سو آپ تو یو کانٹ ڈینائی دا ڈیفینس. دیٹ از وائی یو نیڈ اے یونائٹیڈ فرنٹ ایٹ ہوم. یو ڈونٹ نیڈ اے disunity at home. You don't need the army coming under attack from India outside and from PTI inside. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ گنجائش نکالیں گے. اس پہ یہ نہیں ہوگی کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی, یہ نہیں ہونا. اچھا, مگر اور ادھر ادھر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے آپ جنہوں سے کہیں تو کالے پہ گئے ہو تسی, You're so keen to disprove کہ what I've said is right. کہ آپ نے چاقو نکال لیے ہیں کہ آؤ جی ان تو موقع آ گیا کوپ دیئے سیٹی. اصل میں آپ نے کہا ریلیف مل سکتا ہے 5 جون کو, چاہے بشرا بی بی کو. تو آپ نے 5 جون یا اس کے بعد, جی, ڈونٹ بی ان سچ اے ہری. یہ تھوڑی گیم کو چلنے دیں نا. گیم جب چلتی ہے تو پھر تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو پھر جا کے کچھ ہوتا ہے. تسی ہولے ہولے کر کے سارا کارپیٹ لے رہے ہو, تو تسی کہہ رہے ہو ایسی تاولے نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ انتظار فرمائیے. وہ آپ کو پتہ نا جب مارشل لاء لگتا ہے تو پاکستان پرانے زمانے میں وہ ایک اسکرین کے اوپر ایک پھول آ جاتا تھا. انتظار فرمائیے. انتظار فرمائیے. اسی سارے بیٹھے ہیں کہ پتہ لگے گا انتظار فرما رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی مارشل لاء تو نہیں لگ رہا,
इंतजार फरमाइए, कुछ तो कुछ आपको खबर मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक और टू, यू विल गेट सम न्यूज़. अच्छा तो अभी आप मेहरबानी करके डोंट अटैक मी राइट नाउ, वेट. चले मैं जब पक्का हो जाए वन वे और द अदर तो फिर बात करें. मेरे स्ट्रेटेजिक पॉज दे देती हूँ. स्ट्रेटेजिक पॉज दे दें. चले 71 इयर्स के इमरान खान साहब हो गए, थोड़े माह और इंतजार कर लेते हैं. फिर उसने क्या बाउंड्री मारी है.